نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سب سے اونچا ہمارا نبی۔ سامعین مکرم، ان آیات گرامی میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انعامات عطا فرمانے کا ذکر کیا ہے۔ وہ 3 انعامات کیا ہیں؟ شرح صدر، وضع وزر، رفع ذکر۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں انعامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن مانگے اور بغیر درخواست کی عطا کیے گئے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض چیزیں استاد شاگرد کو، بڑا چھوٹے کو اور والد بیٹے کو ان کے مانگنے پر عطا کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے کی صلاحیت دیکھ کر اس کو عطا کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تینوں نعمتیں عطا کی۔ سامعین محترم، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى کہ آپ فرعون کے دربار میں جاؤ اور میری حقانیت اور وحدانیت کا پیغام اس کو پہنچاؤ، لیکن تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار خداوندی میں یہ درخواست کی، قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 5 چیزوں کی درخواست کی۔ میرا شرح صدر فرما دیجئے، میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، میرا کام آسان فرما دیجئے، میرے اہل بیت سے میرا وزیر بنا دیجئے۔ اور مولا کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست قبول کی، لیکن ان کے کہنے پر میں قربان جاؤں آمنہ کے لال پر جن کو یہ تینوں انعامات اللہ تعالیٰ نے بغیر مشورہ کیے ان کو عطا کر دیے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ علیہ شرح صدر کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شرح صدر میں 2 نعمتیں ہیں، ایک علم، دوسرا حلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر علم اور حلم دیا کہ ان کا شمار کرنا کسی امت کے بس کی بات نہیں ہے۔ نبوت کے علوم، شریعت کے علوم، عبادت کے علوم، امارت کے علوم، طریقت کے علوم، ریاضت کے علوم، معرفت کے علوم، گویا کہ کوئی علم ایسا نہیں جو آپ سے دور رکھا گیا ہو۔ حضور کا علم بے مثال، حضور کا حلم بے مثال۔ علم نے دماغ روشن کر دیے، حلم نے دل روشن کر دیے۔ میرا نبی علم والا، میرا نبی حلم والا، دونوں نعمتیں لازوال، دونوں نعمتیں بے شمار۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اتار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ کیا تھا؟ توحید کی فکر تھی، مشرکین کی فکر تھی، دین کی فکر تھی، مخلوق کی فکر تھی۔ یہی فکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بوجھ بنی ہوئی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا تو یہ بوجھ اتر گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ چنانچہ کلمہ آپ کے ذکر کے بغیر نامکمل، اذان آپ کے ذکر کے بغیر نامکمل، نماز آپ کے ذکر کے بغیر نامکمل، نماز جنازہ آپ کے ذکر کے بغیر نامکمل، قبر میں سوال و جواب آپ کے ذکر کے بغیر نامکمل۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان اعضاء کے بغیر نامکمل تو ایمان مصطفیٰ کے بغیر نامکمل۔ سامعین محترم، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہیں آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ کلمے میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، تکبیر میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، نماز میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، نماز جنازہ میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، قبر میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، حشر میں پہلے میرا ذکر تو پھر تیرا ذکر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لات و عزا کے پجاریوں، شرک و بدعت کے علمداروں اور غیر اللہ کے چڑھا
دکھاوے کھانے والوں تم مٹ جاؤ گے، تمہارا لات و عزا مٹ جائے گا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم چار دانگے عالم میں لہرائے گا۔ عرب کا نبی یہ ہوگا، عجم کا نبی یہ ہوگا، عرش کا نبی یہ ہوگا، فرش کا نبی یہ ہوگا، انبیاء کا نبی یہ ہوگا، اولیاء کا نبی یہ ہوگا، اصفیاء کا نبی یہ ہوگا، اتقیاء کا نبی یہ ہوگا۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ خدا رب العالمین ہے تو مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں میرے خدا کی خدائی کا ڈنکا بجے گا، وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی کا ڈنکا بجے گا۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔